تحفظ جان و مال مسلم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ تعالی. رواہ البخاری و مسلم. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا. اچھا، بظاہر آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی یہ کمپلیکیٹ سی حدیث لگے گی نا، لیکن اب انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. کہ جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، رسول مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. تو جب وہ یہ کام کر لیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون نہیں بہا سکتا، اس کا مال ناجائز نہیں لے سکتا سوائے کسی اسلامی حق کے. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو ایکسپلین کروں گی اسلامی حق سے کیا مراد ہے. اور اس کا حساب ورنہ کیا ہے، اللہ کے ذمے، پھر اللہ حساب لے گا اگر اس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بالکل اس کو آپ کو لفظی آسان کر دیا. اب تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی یہاں کیا ہو رہی ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو شخص توحید اور رسالت کا اقرار کرے. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا نا، اللہ کی سوورینٹی کو قبول کرنا، اللہ کے مالک ہونے کو ماننا، ایک اللہ پہ ایمان لانا، شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے، ایک انسان ایسا ہے. فردر کیا ہے؟ وہ رسالت پہ بھی ایمان لاتا ہے کہ نبی، رسالت پر ایمان کیا ہے ہمارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، ٹھیک، اور اللہ کے بندے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ کے نماز بھی پڑھتا ہے آگے، اور اس کے اچھے کام کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی کچھ چیزیں حدیث میں ضروری نہیں ہوتی، آ رہی ہیں اور بھی. مطلب ایک آپ کو کیا پکچر آ رہی ہے؟ ایک مسلمان ہے پراپر. اچھا، اب کیا ہے کہ شرعی طور پہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب اس انسان کا خون یا مال جو ہے وہ حرام ہو گیا. کس کے اوپر؟ دوسرے مسلمان. یہ بات ہے، بس سمپل ابھی آپ سمجھ لیں یہ بات. اب میں آپ کو اس کے حوالے سے نا ایک واقعہ بتاتی ہوں تو آپ کو اس سے مزید بات سمجھ آئے گی کہ اگر میدان جنگ بھی ہے اور دوران جنگ میں کوئی کافر زبان سے کلمہ اسلام کہہ دے، لا الہ الا اللہ، تو اب آپ بتائیں کہ اس سے اب لڑنے کی یا اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ اب مگر آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے لا الہ دل سے کہا یا نہیں کہا. اب بتائیے، اگر فرض کر لیجیے اس نے دل سے نہیں کہا تو پھر نہیں مارنا چاہیے اسے؟ اب اس کا جواب دیجیے مجھے، پھر مارنا چاہیے؟ ٹھیک، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مارنا چاہیے؟ اچھا، اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا پتا دل سے کہا ہے نہیں کہا تو مار دیں اس کو، بس اہمی اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے تو جنگ پہ ہم ان کو ماریں، ورنہ یہ تو آگے جا کے اور مارے گا سب کو. پھر کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ اچھا، وہ کدھر گول ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مارنا چاہیے؟ وہ تو اب ہاتھ ہی نہیں، نیوٹرل ہو گئے وہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں ہوا یہ کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، اس میں اسامہ بن زید، آپ نے نام سنا ہوگا، زید بن حارثہ کے یہ بیٹے تھے تو رضی اللہ عنہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اس کو دیکھا کافر کو کہ وہ بڑا ہی نشانہ دیکھ کے رکھ رہا ہے اور جس مسلمان پر وہ حملہ کرتا تھا اس کو جھپٹ کے قتل کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، اتنا یعنی کہ وہ قتل خون بہا رہا تھا مسلمانوں کا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کسی موقع پر بہت بہادر تھے وہ، تو وہ اس کافر کے اوپر غالب آ گئے. ٹھیک ہے، دبوچ کے. پہلے غالب آنے کا یہ طریقہ تھا، بالکل آمنے سامنے ہوتی تھی نا جنگ، تو اس کے بعد غالب آ گئے، اس کو گرا دیا، زیر کر دیا. تو اب یہ ہوا کہ وہ بالکل اس کو قتل کرنے کے قریب تھے. ایسے میں ایک دم سے اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو لیکن اس کے باوجود جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ کو بالکل یہ فیلنگ آئی کہ یہ اپنی جان بچا رہا ہے، ایسے ہی لگا، کیونکہ ابھی تک تو ایسا مار رہا تھا، یعنی کہ ابھی ایک فیو سیکنڈ پہلے آپ نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ قتل کر رہا تھا.
تو آپ نے انہوں نے اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر بھی نا فوراً اس کو قتل کر دیا کہ یہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور یہ جینون نہیں ہے کیس. ٹھیک. اب کیا ہوا, وہ واپس آئے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا یا پہلے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا, ہاں اس نے کلمہ پڑھا تھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں نے قتل کر دیا. وہ اپنی کلیریفیکیشن دینے لگے نا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تمہیں کیا پتا, تم نے چیرا اس کا سینہ, یہ بتاؤ تم. تو آپ یہ خاموش ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی, اتنا دفعہ بار بار پوچھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا, میں آج مسلمان ہوتا تاکہ اس جرم سے بچ جاتا. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ جو کلمہ لا الہ جب سامنے آئے گا تو تم کیا کرو گے جب یہ کلمہ لایا جائے گا تمہارے سامنے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے. پھر ڈر گئے وہ ظاہر ہے, مگر آپ بار بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہراتے رہے تمہارا کیا ہوگا, تم قیامت کے دن کیا کرو گے, تمہارا کیا بنے گا, تم نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا. اتنی سیریس یہ بات ہے, مسلم کی حدیث ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے, آپ میں سے جو یہ کہہ رہا تھا نا, جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اور ان کی بھی یہی دیکھیں نا, ان کی نیت تو نہیں خراب تھی, اور ہمیں یقیناً امید رکھنی چاہیے کہ آپ کو تو پتہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مغفرت فرما دیں تو یقیناً اللہ نے سن لی ہوگی, اور انہوں نے خود بھی معافی مانگ لی تو قتل خطا کہلاتی ہے نا یہ. تو وہ سب معاملات الگ ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں سنسیئرٹی ایک مسلمان کے دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی, یعنی کہ آپ اس کو ان ادر ورڈ سمجھ لیں کہ تم پہ حرام ہے دوسرے مسلمان کا خون, دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا, ڈکیٹیاں ڈالنا, چوری کرنا. تمہارے اپنے مسلمان ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو. اب آپ ذرا کراچی کا اور پاکستان کا نقشہ دیکھ لیجئے, کتنے مسلمانوں کے ڈکیٹیاں کر رہے ہیں, کتنے مسلمانوں کے چوریاں کر رہے ہیں, کتنی ٹارگٹ کلنگ مسلمانوں کے کی جا رہی ہیں, کیسی زیادتی ہے جو آپ دیکھیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے یہاں ہو رہی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایک اور میں آپ کو ادھر اینگل آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ دیکھیں اسی حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ سوائے کسی اسلامی حق کے, ٹھیک ہے, یہ ایکسیپشن ہے. اسی میں دیکھیں آپ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے مال جو ہے وہ مطلب جب یہ کام کر لیں تو ان کے مال محفوظ کر لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن سوائے کسی اسلامک حق کے, اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اسلامی حق کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور میں بعض قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا دینے کا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا رولنگ آ گئی تھی, حکم آ گیا تھا اللہ کی طرف سے, انہوں نے انکار کر دیا. اور تو جب کوئی اسلامی حکم کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے, مرتد, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تھا, انہوں نے کیا کیا, ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ لڑی. کون تھے وہ, کون لوگ تھے, مسلمان تھے, لیکن کیا بات تھی, زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے, تو اس لیے ان کے خلاف جنگ لڑی گئی. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ مرتد سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے, جو اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیتا ہے, اس کی سزا کیا ہے بتائیے, واجب القتل ہے. ٹھیک, تو سوائے یہ جو لکھا ہوا ہے نا سوائے اسلامی حق کے, بھئی یہ تو اسلام کا حق ہے کہ تم مسلمان ہو, کہ تم نے جو ہے نا کیوں تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. تو یہ جو چیزیں, یہ ایکسیپشنز یہاں پہ بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی کافر میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ ڈالے پھر درخت کی اوٹ میں آ کر کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کر لیا, تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا ہاتھ کاٹا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اب جبکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے, اور اگر تم نے اسے اب قتل کیا تو اسے قتل سے پہلے جو تمہارا درجہ تھا
وہ اس درجے پر ہوگا اور تم اس کے درجے پر پہنچ جاؤ گے اگر تم نے قتل کر دیا. یعنی پہلے اس کا خون بہانا جائز تھا اور تمہارا قتل کرنا جائز نہیں تھا، مگر اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں اور تجھے قتل کرنا جائز ہو جائے گا. اس سے مسلم نے روایت کیا. ٹھیک ہے، یعنی اتنے اس کے ریپرکشنز ہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی ممانعت ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس دن میں نے آپ کو جو یہ بات کہی تھی نا کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے زبان سے، اسی طرح اس دور کے جو منافق تھے تو ان کو منافق کہہ کے تھوڑی کہا جاتا تھا، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا. آج بھی کسی کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے، آلدو ہم نے سورہ البقرہ میں ان کی نشانیاں دیکھ لیں، لیکن ہم ان کو نام لے کے نہ پہلے کہا جاتا تھا کہ آئیے منافقین آپ بیٹھے ہیں، ایسے نہیں کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پرخلوص خالص ایمان والے مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. آپ نے کسی کی انٹری بین نہیں کی ہوئی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ان کے ہاں اعمال سے مسلمان جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن کہتے نہیں تھے، اجازت نہیں تھی کہنے کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق جو ہے وہ اگر آپ بظاہر دیکھیے تو وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیوں وہ مسلمان کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ کلمہ گو ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو ٹائٹل ملے گا مسلمان کا ہی. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بہت ہی غلط یہ عادت ہے کہ جو لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ کافر، یہ منافق. بعض لوگ کرتے ہیں نا، بعض علماء بھی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور لوگوں پہ لگاتے ہیں، اور لوگوں کے فلاں سیکٹ ہے تو اس کو کہتے تھے یہ کافر لوگ ہیں. تو ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ یہ سارے ججمنٹل ہونے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں؟ یہ تو اللہ کے کرنے کا کام ہے نا فیصلے کا. ہم اپنے بارے میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو مطلب جو بھی صوم صلات کا پابند ہے اور وہ مطلب نماز بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو بلا وجہ جو ہے نا اس کی جان لے لینا. یا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ امریکہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں جوز کو، یا ان کو دھوکے دیں، یا یہ وہ، تو خیر ان کو پتہ لگے جیل میں فوراً ڈال دیے جائیں گے. لیکن جو ان کی نیت سے، اس نیت سے جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. کہ یہ کیا مراد ہے کہ اگر کوئی جیو یا کرسچن یہاں بھی رہتا ہے تو ہم اسے دھوکہ دینے لگیں، یا اس کے جو ہے مال لوٹ لیں اس کے، یا اس کے گھر کے اوپر ڈکیتیاں ڈلوا دیں کہ کیونکہ یہ کافر ہے. میں تو آپ کو ایک اور اینگل بتا رہی ہوں کہ کافر کے ساتھ جب یہ اجازت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے مسلمان کے ساتھ کیسے ہو سکتی. تو یہ ہمیں جو ہے اخلاق جو ہے ہمیں یہ حدیث نے سکھایا ہے. چلیں اگلی حدیث.